بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعو تم اطاعت کرو، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوت الکتاب کتاب دیے گئے، یردوکم وہ لٹا دیں گے تمہیں، بعد ایمان کے، کم تمہارے، کافرین کفر کی طرف۔ وکیفا اور کیسے، تکفرون تم انکار کر سکتے ہو، وانتم حالانکہ تم، تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پہ، آیات اللہ اللہ کی، واو اور فیکم تم میں، رسول ہیں، ہو اس اللہ کے، واو اور من جو شخص، یا تسلیم مضبوطی سے پکڑ لے، باللہ اللہ کو، فقد پس تحقیق، ہدیہ وہ رہنمائی کیا گیا، الی طرف، صراط راستے کے، مستقیم جو سیدھا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو، یردوکم بعد ایمانکم کافرین وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے درمیان اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور تمہارے درمیان اس کے رسول موجود ہیں۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ جو شخص اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا پس تحقیق وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کیا گیا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 100 ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کرم، شکر اور احسان ہے کہ سورہ آل عمران کی 200 آیات ہیں، جن میں سے 100 نمبر والی آیت مبارکہ ہم پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں جس مقصد کو لے کے ہم نے اس گروپ کو شروع کیا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے، اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، یاد رکھیے میری پیاری بہنوں، جب بھی اللہ رب العزت ہمیں اتنے پیارے انداز سے بلاتے ہیں اے ایمان والو، جب بھی ہم کسی بچے کو بھی نا، جب ہمیں بچے سے کچھ منوانا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں میرا پیارا بیٹا، میرا فرمانبردار بیٹا، یہ نہیں کہ ابھی یہ ہماری بات مانے گا۔ اللہ رب العزت ہماری طرح نہیں ہے، لیکن ایک تمثیل ہوتی ہے کہ یہ ایک انداز ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی پیار سے، محبت سے جب ہمیں کچھ سمجھانے لگتے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں ایمان والو، یعنی یہ جو تقاضا تم سے کیا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، تم رب کو ماننے والے ہو، تم رب پہ یقین رکھنے والے ہو، لہٰذا تمہارے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے جو تم سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے۔ اور الحمدللہ ہم ہر روز آیت مبارکہ کو اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ رب کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں کیا میسیج دیا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم روزانہ اس میسیج کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، ہمارے جینے کا جو مقصد ہے، وہ جو ہے کہ اللہ کی رضا، آخرت کو بہتر کرنا، جنت کا حصول، یہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو اللہ پاک نے ساتھ ہی کتاب قرآن مجید اسی لیے بھیجی کہ ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہماری وہ ہمیشہ والی آخرت کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کتنا سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں کتنا لے کے آتے ہیں، یا صرف ہم دکھانے کے لیے، تعریفیں سننے کے لیے، باتیں سننے کے لیے اس کو کر رہے، خدا نہ ہنستا، یا پھر حقیقی معنوں میں ہم ان آیات کی گہرائی میں جا کے اپنے پیارے اللہ جی کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو،
ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے، یعنی ایک گروہ اس لیے کہا کہ تمام اہل کتاب ایسے نہیں تھے، اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ بھی کیا، آپ کی قرآن کریم کو بھی مانا اور اپنی زندگیاں دین اسلام کے لیے وقف بھی کی، جیسے عبداللہ بن سلام کا نام آتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہے، یعنی جو دین اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کسی زمانے میں ان کے آباء و اجداد مسلمان تھے، یعنی اللہ کو مانتے تھے، حضور موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن اب کی جو یہود و نصارہ ہیں، ان کا جو یہ گروہ ہے جو اپنے ہی مذہب پہ قائم ہے، اور اپنے ہی مذہب پہ نہیں، ان کا اصل مذہب تو بہت ہی اچھا تھا، لیکن اس کے اندر تحریف کر کے خود ساختہ مذہب میں، اور خود ساختہ اس طرح سے کہ بعض صرف نام کے اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، کیونکہ ریئل یہودی اور عیسائی نہیں ہوتے وہ، یعنی اپنے مذہب جو ان کا یہودیت اور عیسائیت کی جو چیزیں تھیں ان پہ بھی وہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لٹا دے گی، یعنی تم مسلمان ہو چکے ہو، تم نے ایمان قبول کر لیا ہے، پیدائشی تم مسلمان ہو یا تم نے اسلام قبول کیا ہے، جیسے بھی ہے تمہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا کی ہوئی ہے، لیکن اگر تم ان یہود و نصارہ کی اطاعت کرنے لگ جاؤ گے، ان کی باتیں ماننے لگ جاؤ گے، ان کی باتوں کے بہت زیادہ اثر لوگے، ان کی غلط باتوں کو بھی درست سمجھنے لگو گے، تو آخر ایک دن ایسا ہوگا کہ تمہارے ایمان سے تمہیں کفر کی طرف یہ لوگ لوٹا دیں گے، کافرین کفر کی طرف، یعنی کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ کتنی بڑی تنبیہ ہے میری پیاری بہنوں، کتنا بڑا اللہ کی طرف سے ڈراوا ہے کہ اگر تم یہود و نصارہ کی اطاعت کرو گے تو تمہارا ایمان تم سے چھن جائے گا۔ ہمیں آج قدر نہیں ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن ہمارے پاس سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رب کائنات کو مانتے ہیں، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں، پہلے والے تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت ابھی اگر ہمیں ادراک نہیں بھی ہے تو جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اس کی امپورٹنس ہمارے سامنے آ جائے گی، تو یہ ایمان جو ہے یہ ہم سے چھین لیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ آیت مبارکہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں صحابہ اکرام کو سمجھانے کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ ڈائریکٹ ان کا واسطہ یہود و نصارہ کے ساتھ تھا، لیکن آج تو اس سے بھی زیادہ ہمارا ڈائریکٹ واسطہ پڑ گیا اس میڈیا کی وجہ سے، اس نیٹ کی وجہ سے، اس گوگل اور پتنی اے آئی اور ان ساری چیزوں کے ساتھ یہود و نصارہ ہمارے اتنے قریب ہو گئے ہیں، اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ جیسے اگر صحابہ کرام کے گھروں میں کچھ تو فاصلہ تھا، لیکن وہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے رومز کے اندر یہ موبائل کی شکل میں، ٹی وی کی شکل میں، نیٹ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم ان کی اطاعت کیے جا رہے ہیں۔ کون کہتا ہے ہم ان کی بات نہیں مانتے؟ کون کہتا ہے یہود و نصارہ کو ہم نہیں جانتے؟ یہ جو میڈیا ہے، یہ جو موبائل ہے، اس کے اندر یہ چیزیں، ان میں سے اکثر چیزیں انہوں نے لانچ کی ہوئی ہیں، اکثر ایسی ویڈیوز، ایسی گیمز، ایسی بیہودہ چیزیں ہیں جو دکھنے میں نہیں لگتی، شروع میں بالکل نارمل لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب اندر انسان ان کے گھستا ہے تو آہستہ 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 فوڈ پوائزن کی طرح انسان کو اندر سے وہ ختم کر دیتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہی پیارے سے بچے، نماز روزے کے پابند بچے، نیک شریف بچے کہنے لگتے ہیں کون سا اسلام ہے، ہمیں یہ اسلام پسند نہیں ہے، اس میں تو بہت سختیاں ہیں، اس میں تو یہ ہے وہ ہے، کرتے کرتے وہ دین سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ جو چیزیں ہماری اسلام کا بیسک، جیسے دوپٹہ رکھنا، بالوں کو چھپانا، یا جو بھی لڑکے لڑکی کا ملاپ، یہ ساری چیزیں جو کسی زمانے میں بہت شرم والی باتیں سمجھی جاتی تھی، بہت اس میں غیرت کا مسئلہ ہوتا تھا سارا کچھ، آج وہ چیزیں بالکل نارمل ہو گئی ہیں، بالکل نارمل ہو گئی۔ کیوں؟ کہ اس میڈیا نے، ان یہود و نصارہ نے ہمارے دلوں سے ان کی اہمیت نکال دی ہے کہ سر میں دوپٹہ نہ رکھو تو کیا ہوگا؟ کتنی خواتین، کتنی بچیاں، کتنی جوان خوبصورت لوگ جب آپ باہر نکلتے ہیں اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی ملک کے اندر، تو ان کے دوپٹے ہی سر پہ نہیں ہوتے، حالانکہ بعد میں پردہ فرض ہے، چہرے کا بھی سب کچھ، وہ تو بات کی بات ہے، سر ڈھانپنا کتنا زیادہ ضروری ہے وہ سر ڈھانپنے کو بھی ضروری نہیں سمجھتی ہیں۔ میں کسی کی شکل، کسی کی وہ کر کے نہیں کہہ رہی کہ کون، اس لیے غیبت میں نہیں آتا، اوور آل ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ ہمیں کوئی پردے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، نماز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کتنی چیزوں میں، تو یہ بہرحال کس وجہ سے ہے کہ ان یہود و نصارہ نے ہمیں، مکمل کفر کی دو قسمیں نا، ایک اعتقادی اور ایک عملی،
इत्कादी कुफर तो ये कि बाकायदा काफिर हो जाना, कहना अल्लाह कोई नहीं है, हुजूर कोई नहीं है, सब कुछ, लेकिन अल्लाह माफ करे वो तो नहीं है। लेकिन अमली कुफर से मुराद क्या कि हमारे काम उन जैसे हैं, हम हिंदुओं को भी पसंद करने लगे हैं, उनकी चीज़ें, उनकी मूवीज़, उनकी एक्ट्रेस, उनके अदाकार, उन सबको जो है ना वो कहते हैं हमें उनसे मोहब्बत नहीं है, बस हम उनको लाइक करते हैं। भाई जब उनको लाइक करते करते ही तो फिर ये होगा कि हमें अपने सहाबा कराम और अम्बिया कराम और उन सब की चीज़ों और उनकी अकवाल की रोशनी और उन सब से ज़्यादा हमें इनको अहमियत देने लग जाएंगे। तो बहरहाल हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े ही प्यार से इस आयत मुबारक के अंदर ये मैसेज दे रहे हैं कि ए ईमान वालो, अगर तुमने यहूद और नसारा की बात मानी तो तुम ईमान से कुफर की तरफ चले जाओगे। मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, मेरी प्यारी माओ, मेरी प्यारी बहनों, हम सबको आइंदा देखना है कि हमारे मोबाइल के अंदर हम कोई ऐसी ऐप, कोई ऐसी चीज यूज ना कर रहे हों जो हमें लगता है कि यहूद और नसारा की तरफ से आई है। मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इतनी चीजों को नहीं जानती, आप ज्यादा जानते हैं। आप देखें कि कोई ऐसी चीज जो आपके वक्त को जाया कर रही है, जो आपको अपने दीन से दूर कर रही है, जो आपको अपने दीन से मुतनफर कर रही है, ऐसी चीज आपके लिए दुरुस्त नहीं है। इस आयत मुबारक में अल्लाह पाक ने मैसेज दे दिया है कि आपने यहूद नसारा की इताअत नहीं करनी, वरना वो आपसे आपका ईमान छीन लेंगे। सूरह आले इमरान की आयत मुबारक 101 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि तुम कैसे कुफर कर सकते हो जबकि तुम्हारे दरमियान अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं। देखिए कि आयत को पढ़ा जाना इतना इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह पाक फरमा रहे कि कैसे तुम इनकार कर कैसे सकते हो, तुम कुफर कर कैसे सकते हो, तुम्हारे दरमियान अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं। मेरा अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है जो मैं तफासिर पढ़ती हूँ या उससे मैं बिल्कुल बस मैं यूँ समझ लें कि बस मैं मफहूम को कुछ सादा से अल्फाज में करना चाहती होती हूँ। इसलिए जो डीप वाली तफसीर है वो मैं अक्सर जो है ना अगर जहन में आए भी तो मैं भी ज्यादा नहीं करती। यहाँ अल्लाह पाक हमें कह रहे कि तुम्हें अल्लाह की आयत तुम्हारे सामने पढ़ी जा रही हैं और तुम इनकार करो, ये कैसे मुमकिन है। तो मेरी प्यारी बहनों, जब अल्लाह कह रहे कि ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह की आयत पढ़ी जा रही है और कोई इंसान कुफर के करीब हो जाए, हम कोई अल्लाह की यानी कि अल्लाह को नाराज करने वाले काम करने लग जाए, तो इसकी वजह क्या है, इसकी रीजन क्या है, क्यों हम कुफर के करीब हो रहे हैं, या ऐसे काम जो कुफार के होते हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। जबकि हमारे सामने कुरान की तिलावत होती है, अल्लाह की आयत कह रही है कि तुम्हारे सामने अल्लाह की आयत की तिलावत हो तो तुम कुफर नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि हमने इस प्यारे कलाम को, इस प्यारे खूबसूरत कुरान करीम को, जिसके बारे में इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो आयत तुम्हें पढ़ के सुनाई जा रही हैं और तुम कुफर कर ही नहीं सकते, कैसे कर सकते हो, यानी नहीं कर सकते। तो हम नहीं कर सकते, अल्लाह की बात तो गलत नहीं है, अल्लाह की बात दुरुस्त है, तो हम इसलिए कुफर के करीब हो जाते हैं, इसलिए हम गुनाहों पे गुनाह करते हैं कि हम इन आयत को पढ़ते ही नहीं है। तुतला अलैकुम पढ़ी जाती है, यानी कि उनका मफहूम, उनका मतलब, उनकी हर चीज। अब देखें, आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपनी जिंदगी देखें, मेरी जिंदगी देखें, हम सब, हमने एक जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा गुजार दिया है। क्या हमें तर्जुमा आता है, क्या हमें हर आयत का मतलब पता है कि अल्लाह पाक इसमें क्या कह रहे हैं। क्योंकि मतलब जानना बड़ा जरूरी है, दिखने में तो आयत का इतना अंदाजा नहीं होता, लेकिन उसमें से बहुत गहरे गहरे मफाहिम होते हैं, बड़ी बड़ी तफासिर होती हैं उसमें। तो जब हम आयत को पढ़ेंगे ही नहीं तो ये कुफर से कैसे कुरान रोकेगा। ठीक है, ये कुफर हमें कुरान से रोकेगा कैसे जब हम इसको पढ़ेंगे नहीं। तो आज से जब हम इस कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम इसके अंदर मौजूद अल्लाह के मैसेज को अपनी जिंदगी में लाना चाह रहे हैं, तो फिर ऐसा होगा कि कई फतक फुरून हो जाएगा, हम कुफर के करीब नहीं होंगे, हम भटकेंगे नहीं। हम भटकना चाहेंगे भी ना तो रब का कलाम हमें जो है ना वो भटकने से बचा देगा। मुझे शुरू में थोड़े अरसे बाद दरमियान में कभी कभी दौरा पड़ता है, अल्लाह ये मैंने किस तरह का मतलब पढ़ाना शुरू हो गई हूँ, कैसा मैंने ग्रुप बनाया है, इतना आहिस्ता आहिस्ता। ये पिछले दिनों भी जब मेरा पारा जो है ना, पिछला पारा 4.5 महीने में हुआ, ये वाला 5 में हुआ, तो मुझे बड़ा जोश आ गया। मैंने कहा नहीं अब 2 आयत करूंगी, ये तो बहुत आहिस्ता हो रहा है। लेकिन सोचिए तो ये तो बड़ी खूबसूरत सी बात है। भाई हम 12 साल के लिए, 13 के लिए, 15 के लिए बाउंड हो गए, हम हर रोज आयत पढ़ेंगे, हम सुनेंगे, वो आयतें हमारे ऊपर अट्रैक्ट होंगी, असर करेंगी। हमें क्या करना है, हमने कोई सनद लेनी है, हमने किसी को दिखाना है, हमने कोई हाँ एक प्रोग्राम तो करना है। जब कुरान पाक खत्म हो गया ना, एक हाल में मैं प्रोग्राम करूंगी और आप सबको बुलाऊंगी, हम फिर वहां पे मिलेंगे। लेकिन वो 15 साल भी हो गया, बस जिंदा रही, जिंदगी रही तो 15 साल भी मिल गए, तो कोई हर्ज नहीं है। 15 साल बाद मजीद मजा आएगा, मजीद हम मिच्योर हो जाएंगे। तो बहरहाल ये है कि हम हर रोज
آیت مبارکہ کو سنتے رہیں گے نا، سنتے رہیں گے، جس طرح ایک زمین ہوتی ہے نا، اگر وہ جتنی بھی سخت زمین ہو نا، اگر اس کے پاس اوپر پانی پھوار ہلکی 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 پڑتی رہے وہ نرم ہو جاتی ہے، پتھر کے اوپر بار بار پڑتی رہے، بار پتھر جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہمارے دلوں پہ اگر ہم ایک آیت سنا کریں گے نا میری پیاری بہنوں، کوئی اور میں نہ ہوں کہیں سے بھی، اگر اس طرح سے ہم قرآن کریم کو سنتے رہے، کوئی آیت، کوئی جملہ، کوئی چیز تو ہم سے اٹریکٹ کرے گی نا، کوئی چیز تو ہمیں اپیل کرے گی۔ پھر یہ کہ مسلسل سننے سے یہ ہوگا کہ ہم ابھی کوئی چیز اثر کی، ہم بھول گئے، پھر ہم بے عملی کی طرف چلے گئے، پھر ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی، اور پھر ہم نے قرآن سن لیا، پھر ہم نے کوئی آیت سن لی، پھر ہم نے توبہ کر لی، تو ایک سلسلہ خوبصورت ہے۔ آج مجھے یہ ابھی یہ ذہن میں آیا کہ اب مجھے اس بات پہ فکر ہی نہیں کرنی، بھلے میں ایک آیت، کیونکہ بہت ساری بہنیں جو ترجمہ سناتی ہیں ان کی یہی فکر ہوتی ہے کہ ایک ہی آیت، وہ خوش ہوتی ہیں جب آیت مبارکہ آسان ہو۔ تو کیا ہے، جب مر گئے پڑھتے پڑھتے تو شہید ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی محرومی تو نہیں ہے نا، پھر ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی قرآن کریم سمجھنے کی، پھر تو ہم اللہ پاک کے پاس چلے جائیں گے، اللہ پاک ہمیں بخش دیں گے۔ اور اگر ہم زندہ رہے تو آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ اللہ توفیق دے، اللہ پاک توفیق دے کہ چھین نہ جائے نا ہم سے یہ توفیق، کیا پتا ہوتا ہے، شیطان کہہ کے رہنے دو، یہ کوئی لیفٹ زیادہ ہو رہے، بندے تھوڑے ہو رہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مصروفیت ایسے اتنی ٹھیک، فلاں فلاں ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت نے چاہا نا، اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو قائم رکھے نا، میں ہمارے کی بات اس لیے کروں کہ ابھی میرے سامنے یہی ہے نا، ورنہ کہیں بھی قرآن کریم اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اللہ پاک اس کے ساتھ جوڑے رکھے نا، تو اللہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کفر آ ہی نہیں سکتا تو ہم کیوں آئیں گے ہمارے اندر، ہم قرآن کو پڑھیں گے تو کفر ہم سے دور ہوگا، گناہ ہم سے دور ہوں گے انشاءاللہ۔ وفیکم رسول ہو، اور تمہارے درمیان اس کے رسول موجود ہیں۔ اب دکھنے تو یہ اللہ پاک فیکم میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، تو ہمارے درمیان تو رسول موجود نہیں ہے، اللہ رب العزت کا کلام نازل ہونے سے لے کے قیامت تک کے لیے ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا جو بہت ذہین، جو بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی آقا دو جہاں، گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ آقا دو جہاں ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی آیات موجود ہیں۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا فلاں جو ہے وہ ہمارے درمیان نہیں رہا، لیکن اس کی نشانیاں ہمارے درمیان موجود ہیں، کہ اتنے پیارے ہمارے لوگ ہوتے ہیں، ان کی یادیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اسے بھول ہی نہیں سکتے، وہ تو ہمارے درمیان میں ہے، یا اس کے خطوط ہیں، یا اس کی چیزیں ہیں، یا اس کے تحائف ہیں، یا کچھ بھی ہے، تو اللہ کے رسول کی حدیث ہمارے ساتھ موجود ہے، اس لیے ہمارے درمیان بھی اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، بلکہ وہ ان کے کلام کے ساتھ، ان کی سنتوں کے ساتھ، ان کے طریقوں کے ساتھ، ان کے لیے قرآن کریم کے اندر بتائی گئی باتوں کے ساتھ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اچھا، ایک اور بات ہے جو اس آیت کے ضمن میں بیان کی جاتی ہے، وہی پورا واقعہ ہے جو آپ نے کل اگر غور سے سنا ہو میری آیت مبارکہ کے اندر تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ سر حضرت دو قبیلے تھے، وہ آپس میں جو ہے نا پہلے بہت زیادہ لڑتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد ان کے اندر اتحاد اور محبت پیدا ہو گئی۔ یہ چیز جو ہے یہودی کو ایک آنکھ نہیں بائی، یہودی نے ان کے درمیان واپس جو ہے نا پھوٹ ڈالی، اشار وغیرہ پڑھ کے وہ ایک دوسرے سے لڑنے مرنے مارنے پہ آگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اس لیے اشارت کر رہی ہوں کہ میں نے بہت ڈیٹیل سے یہ کل بتایا تھا، آپ نے اگر غور سے سنا ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ان کو سخت تنبیہ فرماتے ہیں۔ آپ سے کی وڈنگ تھی جو آپ نے فرمائی اور اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، فرمایا میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم یہ کچھ کرنے لگے ہو، میرے بعد کیا ہوگا؟ میں تمہارے درمیان ہوں اور تم ایسا کر رہے ہو، اللہ کا قرآن تمہارے درمیان ہے، اللہ نے تمہیں محبت دی، الفت دی، جھگڑوں لڑائیوں سے بچایا، اور آج تم ایک دوسرے کے قتل کی در پہ ہو گئے یہودیوں کی بات سن کے۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام تھے نا جو اوسر حضرت کے لوگ، انہیں بہت افسوس ہوا، شرمندگی، پھر انہوں نے غور کیا کہ یہودی نے آ کے بیٹھ کے اشار پڑے تھے، بڑے شرمندہ ہوئے، رونے لگے، ایک دوسرے کے گلے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اللہ سے معافی مانگی، ایک دوسرے سے معافی مانگی، تو ان کے لیے یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ لیکن چونکہ عملی زندگی سے تعلق میں کرتی ہوں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے بھی اللہ پاک کہہ رہے کہ یہ قرآن تمہارے درمیان پڑھا جاتا رہے گا تو تم بھٹکو گے نہیں، اور تمہارے درمیان اس کو اللہ کے رسول اور پھر حدیث بھی تمہیں پڑھنی ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ حدیث بھی پڑھنی ہے، حدیث کا بھی کوئی گروپ پیارا سے جوائن کر لیں جس میں اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ آپ کو بیان کی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا اللہ اسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ ہم کہتے ہیں سیدھا راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کون سا ہے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو
थाम ले। पता नहीं, मैं जो तफसीर फौजिया जी की शेयर करती हूँ, मैं सुनती हूँ 2 जगह से, तो मैं कभी भूल जाती हूँ कि इसी आयत मुबारका के अंदर ये वजाहत है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि या तस्सीम का मतलब है चिमट जाना, जैसे बच्चा अपनी जो है ना, जानवर भी अपनी माँ के थनों के साथ, दूध के साथ चिमट जाता है, एक छोटा बच्चा अपनी माँ के करीब आ जाता है, इस तरह से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ चिमट जाना। या तस्सीम बिल्लाह, मजबूती से जब इंसान को थाम लेता है अल्लाह को, यानी अल्लाह का करीब हो जाता है, उसकी खुशी अल्लाह की खुशी में होती है, अल्लाह की रज़ा में उसकी खुशी होती है, अल्लाह की नाराज़गी में उसका गम होता है, अल्लाह पाक उससे राज़ी हो जाए। अभी बहुत दूर है बहनों, हम लोग बहुत दूर है, बहुत दूर है। हमें कोई और नाराज़ हो जाए ना, एक तरफ अल्लाह का हुक्म हो, एक तरफ हस्बैंड किसी बात पे नाराज़ हो रहे, तो हम भी सोचते हैं कि जो है ना घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, हस्बैंड गुस्सा करेगा, नाराज़ होगा, बातें बर्दाश्त नहीं होगी, तो कभी कभी हम जो है ना कोई ऐसी बात भी कर लेते हैं कि जो हमारे रब करीम को पसंद नहीं है। ऐसा हो जाता है मेरी प्यारी बहनों, लेकिन हमने अपने रब से मांगना है, रब ऐसा बना दे, हमें ऐसा अपना ताल्लुक नसीब फरमा दे कि हस्बैंड क्या, वालिद क्या, भाई क्या, बेटा क्या, दोस्त क्या, उस्ताद क्या, दुनिया की कोई चीज़ हमें रब करीम की, जिस चीज़ में हमें शुबह तक हो, जिस चीज़ के अंदर हमें शक हो रब करीम कि ये तुझे पसंद नहीं है, रब करीम हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हम बहुत कमज़ोर हैं। हम कोशिश करते हैं, इरादे करते हैं, नियतें करते हैं, कुन फयकून तो तू कर सकता है ना, तो तू ऐसा कर दे कि तेरे मुकाबले में दुनिया की कोई ताकत हमें उस गुनाह की तरफ, जिसमें हमें शायबा तक हो कि तुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तेरी शरीयत में ये चीज़ जायज़ नहीं है, हम उस काम के करीब भी जाएं, और तेरी पसंद और तेरी महबूब चीज़ और तेरी जिस चीज़ से तू खुश और राज़ी होता है, उसके लिए हम अपनी जानें भी दे के उसको करने वाले बन जाएं। रब करीम ऐसा अपने कुरान के साथ अपने साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर दे। यही फरमाया कि जिसका अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाएगा ना, हम बस ये देखें हमारा रब से कितना ताल्लुक है, हमारी ज़िंदगी में रब की कहाँ पे हैं, अल्लाह पाक का हुक्म कितना हमारी ज़िंदगियों पे है, हमारे पूरे जिस्म के अंदर, हमारे कपड़ों में, हमारे खाने पीने में, हमारे उठने बैठने में, हमारे सोचने में, हमारे चलने में, हमारे अखराजात में, सारी चीज़ों में कितना परसेंट हिस्सा अल्लाह का है, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक है, और कितना हमारी ज़ात, हमारी औलाद, हमारे हस्बैंड, हमारा माशरा, हमारे लोग, हमारी इज्जत, हमारा ख़ानदान, हमारा फ़लाँ 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 के लिए है। तो बस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर हम अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं, अगर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मेरी प्यारी बहनों, खुशखबरी है आपके लिए कि आप लोग खुद ही अला सिरात मुस्तकीम हो जाएंगी, आपकी सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा इतना सब कम है, तो फिर हमें इसको बढ़ाना है, ज़्यादा करना है, और वो अल्लाह के कलाम से ही होगा, दुआओं से होगा, तहज्जुद से होगा, नवाफिल से होगा, तस्बीहात से होगा, जो जो अपने बस में है वो गुनाह छोड़ने से होगा। फिर जो हमारे बस में गुनाह छोड़ना है वो उनको हम छोड़ेंगे, तो रब कायनात हमें वो गुनाह भी छुड़वा देंगे जो हमें बज़ाहिर छोड़ना मुश्किल लगता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।